مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ خاتم النبیین سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن فضا درود و سلام سے معطر، توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عظیم ہستی کی ولادت پوری کائنات کو بدلنے کا دن تھا۔ معاشرے میں گالم گلوچ اور نفرت جیسے رویہ لمحہ فکریہ ہیں۔ تعلیمات نبوی کی روشنی میں ان منفی رویوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اعلیٰ اخلاق کا حامل ایک فلاحی نظام ہمیں عطا کیا۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کو اخلاق، علم، معیشت، تجارت، معاشرت سمیت ہر شعبے میں نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شاہ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ شہر شہر گلی گلی رونقیں، جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں کی بہاریں، مساجد میں خصوصی عبادات اور درود و سلام کا اہتمام۔ ملک بھر میں جشن کا سماں، ریلیاں، جلوس اور درود و سلام کی محافل کا اہتمام۔ کراچی کا مرکزی جلوس نیو میمن مسجد کھارا در سے نشتر پاک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں گھوٹکی کے صحرا میں اونٹوں اور گھوڑوں پر مشتمل جلوس نکالا گیا۔ سیون شریف کی منچھڑ جھیل پر ماہی گیروں نے کشتیوں کی ریلی نکالی۔ راولپنڈی، کوئٹہ اور مستونگ میں موبائل فون سروس معطل۔ جشن ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی۔ رحیم یار خان اور ساہیوال کے عاشقوں کا والہانہ انداز۔ رحیم یار خان میں 2000 پاؤنڈ اور ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ کیک کی تیاری میں 10 کاریگروں کو 8 روز لگے۔ کیک میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش، پائن ایپل، چاکلیٹ سمیت دیگر میوے شامل کیے گئے۔ آقائے دو جہاں کی ولادت کا جشن، عاشقان رسول کا جوش و جذبہ دیدنی۔ شکرگڑھ میں ریلوے روڈ پر 300 من بیف قورمہ اور پلاؤ سے دسترخوان سجایا گیا۔ بورے والا میں صبح سویرے محفل میلاد کے بعد حاضرین کے لیے ناشتے کا پرتکلف اہتمام۔ ملک بھر میں جلوسوں کے راستوں پر بھی شربت کی سبیلیں لگائی گئیں۔ لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج کے دن ننھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پرجوش۔ رنگ برنگے لباس پہنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے میں مصروف۔ کراچی، کوئٹہ میں مختلف تقاریب، ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ جہلم میں جلوس کے آغاز پر بچوں نے کبوتروں کو آزاد کیا۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مینار پاکستان پر 41ویں عالمی میلاد کانفرنس ہوئی۔ ایران سے آئے عالمی شہرت یافتہ قرآ قاری حامد شاکر نژاد، قاری غلام رضا قاسمان، قاری محمد حسین عظیمی، خوشرودی قاری احمد ابو القاسمی نے وجد طاری کرنے والی تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور کیا۔ اسلام جنگوں سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اعمال سے پھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کا پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں، مسلمانوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام میں اصلاح کا درس دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی جانب سے بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج رحمت العالمین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے اور سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ مسلم امہ کے اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے، اس سے قبل کبھی نہیں تھی۔ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اس وقت تک خود کو اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک ہم غزہ، میانمار اور بھارت میں موجود مسلمانوں کے مظالم پر تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان پر بھارتی حکومت چراغ پا ہو گئی۔
بھارتی اپوزیشن کانگریس نے کشمیر کو اس کا کھویا ہوا حق دلانے کا دعویٰ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات قریب، بھارتی کانگریس نے منشور جاری کر دیا۔ منشور میں کہا گیا کہ کشمیر خوابوں کا قبرستان بن چکا ہے، کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے۔ ملک جب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، چھپے ہاتھوں نے نقصان پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ سوشل میڈیا پر اخلاقی گراوٹ کا خاتمہ ضروری ہے۔ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ دوہرے نظام تعلیم کو ختم کرنا ہوگا۔ تعلیمی ادارے موجود ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ آئینی ترامیم کا بل مؤخر ہونے کے باوجود سیاسی گہما گہمی جاری۔ سابق صدر و پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف الوی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور سابق صدر نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے، اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ آئینی ترمیم کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، پہلے پارلیمنٹ میں پھر عدلیہ میں ان کو شکست دیں گے، ان کو کامیاب ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو بولے، انہوں نے سوچا کیسے کہ یہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے ایسا بل لائیں گے۔ صدر مملکت سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی ملاقات۔ صدر زرداری کا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اے ڈی بی کی جانب سے تعاون بڑھانے پر زور۔ صدر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ملک کو بہت زیادہ معاشی نقصان پہنچایا ہے۔ صدر ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا کہ اگلے 3 سالوں میں پاکستان کو $2 بلین کی سالانہ امداد فراہم کی جائے گی۔ پاکستان روس سے سستا تیل اور LNG کی خریداری کے لیے تیار۔ ذرائع کے مطابق روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک کی سربراہی میں وفد پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان زراعت، توانائی اور صنعتی شعبوں میں معاہدوں کا امکان۔ تیل اور LNG کی خریداری کے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر، سی ایم گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا 15واں اجلاس۔ غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا بچوں کے دماغی امراض کے علاج کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی دیر البلا اور نصیرات کیمپ پر بمباری اور گولہ باری۔ مزید 35 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,252 ہو گئی۔ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ پر سائبر حملہ۔ لبنان کے شہروں بیروت، بیکا اور داہیہ کے جنوبی علاقوں میں دھماکے۔ حزب اللہ کے 3 ارکان شہید، 70 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کے پیغام رسانی نظام پیجرز کو صہیونی فوج نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مدد سے تباہ کیا۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں آرمی کے 33ویں ڈویژن کے زیر اہتمام پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پاکستان لیویز فورس کے 300 جوانوں نے پریڈ میں دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں تاج پیٹرول پمپ کے قریب خوفناک حادثہ۔ 2 افراد جاں بحق، شناخت بلال اور شہزاد احمد کے ناموں سے ہوئی۔ لاشیں جنہ اسپتال منتقل۔ سوات میں ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق۔ حادثہ کانجو روڈ پر پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں سید الشریف اسپتال منتقل کر دیں۔
टनकोट में अगवा बराए तावान की सबसे बड़ी वारदात नाकाम। पुलिस ने बुडानी थाने की हदूद से 37 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने तमाम अफराद को मजदूरी का झांसा देकर कच्चे में बुला लिया था। अगवा होने से बच जाने वालों में 10 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद में 1 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। सलमान आर्किड के 3 दफातर के ताले तोड़कर रकम चोरी की गई। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। भारत ने टीम को शिकस्त देकर 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान चीन को फाइनल में 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैच का वाहिद गोल जागराज सिंह ने किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 पाकिस्तान ने इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। साउथ कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और शाहिद हन्नान ने 2-2 गोल और रोमान ने 1 गोल स्कोर किया। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में तैयारियां जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त आज रात कराची पहुंचेगा। कल नेशनल स्टेडियम का दौरा करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड। आईसीसी का वक्त अगले मरहले में इस्लामाबाद और फिर लाहौर का दौरा करेगा। वक्त दौरा मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा।